اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت کا آخری رکوع ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورت کا جو آخری رکوع ہوتا ہے وہ سورت کا خلاصہ ہوا کرتا ہے، اور یہ سورت چلی ہی توحید کے مضمون سے تھی، اور درمیان میں بھی توحید کو ہی بیان کیا گیا۔ اب وہی باتیں یہاں پر ہوں گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عالم غیب السماوات والارض، وہ جاننے والا ہے آسمان اور زمینوں کے غیوبات کو۔ تمام غیب کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ کوئی پیغمبر، نہ ہی کوئی عام انسان، نہ ہی جنات، کوئی بھی غیب کے جاننے والا نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور۔ اب اور زیادہ بڑی دلیل دی، فرمایا آسمان اور زمینوں کو چھوڑو، آپ دیکھو کہ سینوں کے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ وہ جاننے والا ہے سینے کے رازوں کو۔ هو الذی، وہ ذات، جعلکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، جس نے بنایا تمہیں، خلائف فی الارض، زمین کے اندر نائب۔ یاد رکھیں انسان جو ہے یہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان ہو یا کوئی بھی جسے خلیفہ یا نائب بنایا جاتا ہے اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور قیامت والے دن ہر ایک چیز سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ فرمایا فمن کفر، یا اس طرح کہیں هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، آپ کو پہلی امتوں کا نائب بنایا گیا ہے، یعنی پہلی امتوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اس کے بعد آپ کو جانشین بنا دیا۔ دوسرا معنی اس کا ایک اور بھی نکل سکتا ہے کہ جیسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو جو اختیار دیا گیا ہے، جو تصرف دیا گیا ہے وہ آپ کا ذاتی ہے، نہ بلکہ عارضی ہے۔ اختیار ہے نا انسان کے پاس دنیا کے اندر، اپنی مرضی سے چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور زمین کے اوپر قبضہ، گھر کے اوپر قبضہ، گاڑی لی تو اس کے اوپر قبضہ انسان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ نے خلائف کا لفظ لا کر یہ بتا دیا یہ جو قبضہ ہے، یہ جو اختیار ہے، یہ تمہارا عارضی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، پس جو چاہے کفر کرے، فعلیہ کفرہ، اس کے کفر کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دو راستے میں نے دکھائے ہیں، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے دکھلائے ہیں۔ کون سے؟ ایک دین کا، جنت کا راستہ، اور ایک کفر کا، جہنم کا راستہ۔ اب چاہے جو کفر کرے اور جو چاہے ایمان لائے، پوچھ گچھ ادھر جا کر قیامت میں ہوگی۔ فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے زیادہ نہیں ہوتا، کفرہم، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ کفرہم عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، کافر جو کفر کرتے ہیں نا ان کے لیے کوئی چیز زیادہ نہیں ہوتی سوائے رب کے غصے کے، رب کا غصہ ہی ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر الا خسارہ، مگر گھاٹے کو۔ کافروں کے لیے دن رات کیا ہے؟ گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ آتی ہے، کفرہ سے مراد آپ عام جو کفر ہے وہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ دوسرا کفر کیا ہے؟ ناقدری۔ ناقدری کس طرح کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں اور واقعات آپ کو اللہ نے سنائے ہوئے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، پیچھے کتنے ہی واقعات ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہم نے ان کا جانشین بنایا ہے، ان کی زمینوں کے اوپر تمہیں قبضہ دیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اگر جو کوئی شخص ان کی حالت کو دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرتا تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ تو پھر جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی تو وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، پھر زیادہ نہیں کرتا ناقدری کرنے والوں کا ناقدری عند ربہم الا مقتا، مگر رب کے غصے کو۔ آپ کی ناقدری آپ کے لیے کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتی سوائے رب کے غصے کو۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور ناقدری نہیں بڑھاتی صرف اور صرف خسارے کو۔ ناقدری کرنے والوں کی ناقدری صرف اور صرف خسارے کو بڑھاتی ہے۔ اب سوال ہے
قل اے محمد رسول اللہ آپ سوال کیجئے ان کافروں سے مشرکوں سے، ارأیتم تم مجھے بتلاؤ، شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ، اپنے شریکوں کو جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو ان کے بارے میں بتاؤ، ارونی مجھے دکھلاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کون سی چیز ہے جو انہوں نے زمین کے اندر بنائی۔ یہ تمام کے تمام قیامت تک آنے والے مشرکوں کے لیے سبق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، چاہے تم مومن یعنی اپنے آپ کو مومن کہلوانے کے بعد پکارتے ہو یا کافر کہلوانے کے بعد پکارتے ہو، سارے کے سارے بیچ میں شامل ہیں۔ فرمایا جاؤ جا کر ان سے پوچھو جنہیں تم پکار رہے ہو انہوں نے ایک کوئی چیز بنائی ہے آسمان اور زمین کے اندر، ہاتھ سے یا پلاسٹک سے لوہے سے بنانے کی بات نہیں ہو رہی، جاندار چیز جس کے اندر سانس ہو، چلتا پھرتا ہو، ایسی کوئی چیز کسی نے بنائی ہے۔ اللہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں گلا کر کے کہ بتاؤ ایک مکھی کسی نے بنائی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانے کو چھوڑو، مکھی جو تم سے کچھ لے کر چلی جائے تم اس سے واپس لا سکتے ہو؟ یعنی تمہارے مزاروں کے اوپر چاول ہیں اور کتنی چیزیں ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کر جب اڑ جائے اس کے ساتھ جو ذرات لگے ہوئے ہیں تم جا کر مکھی سے واپس لا سکتے ہو؟ فرمایا کبھی بھی نہیں لا سکتے، تو پھر کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ فرمایا ام لہم شرک فی السماوات، یا یہ آسمان کے اندر پارٹنری پر ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ہیں؟ بتاؤ نا، جواب یہی آئے گا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا انہیں جو کتاب دی گئی ہے فہم علی بینۃ منہ، وہ کیا ہے؟ واضح نشانی ہے اس سے۔ بل قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں سب کے اندر توحید اتم درجے سے اللہ نے بیان کی ہے، ہر کتاب کے اندر توحید کا مضمون آپ کو ملے گا۔ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ظالم کیا ہیں؟ تعدی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور نہیں کرتے سوائے دھوکے کے، اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ظالموں کو کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ کی ذات یمسک السماء والارض ان تزولا، اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، کس چیز سے؟ گرنے سے، ہلنے سے تھاما ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کی مرضی کے ساتھ زمین کچھ دیر کے لیے ہلتی ہے نا تو انسانوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اور جو پروردگار زمین کو ہلا سکتا ہے وہ آسمان کو نہیں ہلا سکتا؟ ہلا سکتے ہیں۔ یہ زمین بھی ایک درجے تک ہے، اس زمین کے نیچے کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، کہ یہ زمین ہوا کے اوپر ہے، کس چیز کے اوپر ہے اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ آپ کے سائنسدان تو زیادہ زیادہ زمین کی تہہ تک جا سکتے ہیں نا، زمین سے نیچے کیا چیز ہے کسی کو کیا پتہ ہے؟ یہ وہ راز اللہ ہی کے پاس ہیں۔ فرمایا اللہ نے انہیں تھاما ہوا ہے، آسمان کو بھی اور زمین کو بھی۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر یہ پروردگار زمین کو ہلا دے یا آسمان کو گرا دے کون ہے جو روک سکتے ہیں؟ اللہ سے جو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ فرمایا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ پروردگار حلم والا ہے، بردباری والا ہے، غفوراً بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں، بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کس کی؟ اللہ کے نام کی قسمیں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی قسم کو مضبوط کرنے کے لیے۔ پہلے ایک مضمون سورہ آل عمران میں گزرا تھا کہ اللہ کے نام کو مت جھوٹا استعمال کرو۔ قسم انسان کیوں کھاتا ہے؟ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ اگلے آدمی کو اعتماد آ جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ جس سے اعتماد دلا رہے ہیں وہ کون ہے؟ مخلوق ہے، اور جس کے نام کی قسم کھا رہے ہیں وہ کون ہے؟ خالق ہے۔ اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اس خالق کے نام کی جھوٹی قسم کھانا یہ گوارا ہے؟ کوئی صورت نہیں۔ فرمایا مشرکین کھاتے ہیں قسمیں، شہادت زور یعنی جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یاد رکھ لیں۔ فرمایا اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ کافر مشرک قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، اپنی بات کو، اپنی قسم کو پختہ کرنے کے لیے۔ قسم کیا کھاتے ہیں؟ لئن جاءہم نذیر، اگر آیا کوئی ڈرانے والا رسول، لیکونن اہدی من احدی الامم، ہم ہوں گے زیادہ ہدایت یافتہ پہلی امتوں سے۔
مشرکین بھی قسم کھاتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا تو ہم قوم نوح، لوط اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی امت قوم سے زیادہ ہدایت کے اوپر ہوں گے جب ہمیں ڈرانے والا آئے گا، لیکن جب ڈرانے والا آتا اس کا انکار کر دیتے۔ اور آپ کو سورہ بقرہ میں یہ مضمون بالکل پڑھا ہے ہم نے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے جب یہ یہودی اور عیسائی کافروں کے ساتھ لڑتے نا تو یہ جولی اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ ہم تجھے تیرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیتے ہیں تو ہمیں ان کافروں کے مقابلے میں فتح دے دے، اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی۔ لیکن جیسے ہی آخری رسول آئے تو سب سے پہلے انکار کرنے والے یہی یہودی عیسائی مشرک سارے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، بس جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، پھر زیادہ نہیں ہوا مگر ان کا بھاگنا۔ یہ لوگ تو پھر دن رات اس سے بھاگتے رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے یہ آگے سے بھاگ جاتے،